يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی 28 اور 30ویں پارے کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے انجام کی تیاری کی یاد دہانی کرا رہے کہ تو دنیاوی زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ مختصر سی زندگی پوری کر کے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کائنات کے پاس جانا ہے، اور جو زندگی تو دنیا میں گزار کر آیا ہے اس کا مکمل حساب دینا ہے. قرآن کی آیتیں اسی نظام کو، اسی سسٹم کو ہمیں یاد دلا رہی ہیں. چنانچہ 30ویں پارے کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان، تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی، اور عنقریب وہ وقت آئے گا کہ تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی. انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور وقت آئے گا عنقریب کہ تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی. پھر آگے پوری آیت ہے 30ویں پارے میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کو اس کے نامہ اعمال کل قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ فرماتے ہیں اس کے حساب کو ہم انتہائی آسان بنا دیں گے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ حساب آسان بنا دیں گے پھر کیا ہے میرے بھائی؟ کیونکہ وہاں تو سب سے بڑی چیز ہی حساب کی ہے. سب سے بڑی چیز وہاں پر حساب کی، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعا سکھائی، یہ سکھائی کہ دعا یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرائیے. ورنہ حساب دینے کی تو دور کی بات ہے. اگر اللہ سانسوں کا حساب لینے پر آ گئے، جو ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں اور ایک سانس باہر نکالتے ہیں، ان سانسوں کے حساب لینے پر اللہ آ گئے تو کوئی آدمی اس کا حساب نہیں دے سکتا. پھر پوری زندگی کا حساب دینا تو بہت بڑی بات. تو دعا سکھائی کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ ایسا فیصلہ فرمائے.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ فرماتے اس کے حساب کو ہم آسان بنا دیں گے. تو قرآن کریم کی اس آیت میں انسان کو تعلیم دی گئی اس بات کی کہ تو رفتہ رفتہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی اور انقریب اپنے رب سے ملے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہمارے بیچ میں رہتے تھے, ہمارے باپ دادا رشتے دار, آج نہیں. آج ہم یہ بات بول رہے ہیں, کل کوئی ہمارے بارے میں یہ بات بولے گا کہ کل وہ تھے آج نہیں. ہر ایک کو جانا ہے. اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا میرے پاس, بلکہ دنیا ہی ہمیشہ کے لیے اللہ نے نہیں بنائی ہے. تو اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے اور خود اپنی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے اس پورے کائنات کے نظام کو بنایا. اور اس پورے کائنات کے نظام میں اگر سب سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی ہے تو وہ انسان کو کہہ دیا. یہ اتنی بڑی جو دنیا ہے اس کی حیثیت اللہ فرماتے ہمارے سامنے مچھر کے پر کے برابر, وہ بھی آپ کی سمجھانے کے لیے, ورنہ مچھر کے پر کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں اتنا اللہ نے ضرور فرمایا کہ اے انسان, یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی. پوری کائنات, یہ اتنے بڑے بڑے آسمان, زمین, چاند, ستارے, یہ بڑے بڑے دریا, سمندر, مچھلیاں, تمام چیزیں کائنات کی, بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں, اللہ فرماتے یہ تمام میں نے صرف انسان کے لیے بنایا. اور انسان کو بھی اس کا مقصد یاد دلایا کہ تو بھی یاد رکھ کہ تجھے میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ان جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور کوئی دوسرا مقصد نہیں. اس لیے 28ویں پارے کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والوں کو کہا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو. اپنی دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کر گزارو, یہ ختم ہو جائے گی, اس کا حساب دینا ہے. اس میں خود اللہ بننے کی کوشش مت کرو, خود بھگوان بننے کی کوشش مت کرو. اس نے تمہیں بندہ بنایا ہے, بندے بن کر زندگی گزارو اور خوب اس سے ڈرو. اپنی پوری روٹین لائف ایسی بناؤ کہ تمہاری پوری زندگی تقویٰ کے اوپر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں ایمان والو تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کبھی جنگل گئے ہو؟ کہا ضرور گئے. کہا کہ کوئی خاردار راستہ, کانٹے والا راستہ ہو, وہاں سے گزرے ہو؟ تو کہا کہ ضرور گزرے. کہ جہاں کوئی کانٹے والا راستہ ہوتا ہے اور وہاں سے تم گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پورے دامن کو, کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں کہ ہمارے کپڑا کہیں نہ کہیں کانٹے میں الجھ نہ جائے, کہیں پھٹ نہ جائے. ہمارا کپڑا, ہمارا دامن کسی کوئی خار میں, کوئی کانٹے میں الجھ نہ جائے. ہم پورا اپنے آپ کو بچتے بچاتے چلتے. تو کہا کہ جیسے تم خاردار راستے پر, کانٹے والے راستے پر اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہو, بس دنیا کی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو ایسے بچا کر چلو. یہی تو تقویٰ ہے, اور اسی کی تو اللہ تعلیم دے رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر آگے آیت ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور چاہیے کہ ہر انسان, ہر نفس یہ دیکھے میں نے کل کے لیے آگے کیا تیاری کر کے بھیجی. انسان کو دیکھنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. 28ویں پارے سورۃ الحشر کی آیت ہے. عام طور پر میں جمعہ کے دن پڑھتا بھی ہوں اس کو نماز میں. اللہ فرماتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سوچے, دیکھے
میں نے کل کے لیے کیا تیاری کر کے بھیجی. اور کل کے لیے تیاری ہمیں خود کرنی ہے میرے بھائی. اولادوں کے اوپر چھوڑ کے نہیں جانا ہے. اولاد 10 دن 20 دن اگر بہت نیک ہوئی تو مہینہ 2 مہینہ قبر پر آئے گی, فاتحہ پڑھ کر چلی جائے گی. باپ کے انتقال کا سال پورا ہوا تو ایک مرتبہ دعوت کرا دے گی, اور وہ بھی خود نہیں پڑھے گی, مول صاحب کو فون کرے گی, مول صاحب 40 مرتبہ یاسین شریف پڑھا دیں نا, میں 100 روپے کی جلیبی بیچ دوں گا. خود ٹائم نہیں ہے باپ کے لیے پڑھنے کا. خدا دنیا کا نظام ہے میرے بھائی, ہر انسان اپنے لیے جیتا ہے. اللہ ہماری اولادیں ایسی بنائے. صدقہ جاریہ ہے, نیک اولاد ہونا یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد آپ کے قبر پر آ کر کچھ پڑھتی ہیں, آپ کے لیے پڑھ کر بھیجتی ہیں, آپ سے بڑا اس کائنات کا مالدار آدمی کوئی نہیں. سب سے بڑے کائنات کے ترنگر ترین انسان, مالدار ترین انسان آپ ہیں. کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد کچھ نہ کہیں تو کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے, اللہ سبحان اللہ تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے, اس کا ثواب تو میرے باپ کو قبر میں عطا فرما. اگر اولاد یہ کرتی ہیں آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان. ورنہ امید نہیں رکھنا ہے, جو کرنا ہے خود کر کے جانا ہے میرے بھائی. میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں. عام طور پر گرمیوں کے زمانے میں ایک صاحب اپنے گھر سے دکان کے لیے نکلے. دیکھا کہ ایک ٹھیلے پر بہترین بڑے بڑے انگور بک رہے ہیں. انہوں نے یہ 2 کلو انگور لیا اور گاڑی گھمائی اور گھر جا کے بیوی کو 2 کلو انگور دے دیا. آفس چلے گئے. شام کو دفتر سے واپس آئے, دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی کو کہا کہ لاؤ انگور لاؤ, ذرا انگور کھاتے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ انگور تو بچوں نے اور ہم نے ختم کر دی. بہت میٹھے اور اچھے لائے تھے آپ, ہم نے ختم کر دی. کوئی بات نہیں. کھانے سے فارغ ہوئی, اپنی تجوری کھولی, اس میں سے کچھ رقم نکالی اور کیا معلوم کہاں چلے گئے. 10 منٹ کے بعد واپس آئے. بیوی محترمہ نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ آخرت کی تیاری کرنے گیا تھا, کچھ روپیہ بچا کر کباڑ میں رکھا تھا, جا کر مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر دے کر آ گیا. کہا کہ جب 2 کلو انگور میں سے ایک دانہ تم میرے لیے بچا کے نہیں رکھ سکتے ہو تو میرے مرنے کے بعد تم میرے نام کے کیا صدقہ کرو گے؟ 2 کلو انگور جو میں نے صبح لا کے دسترخوان پر رکھے تھے, اگر تم باپ کی سوچتے تو کچھ نکال کے رکھ دیتے, باپ شام کو واپس آئے گا تو دسترخوان پہ اس کو پیش کریں گے. جب ان انگور میں سے 2 دانہ تم میرے لیے بچا کر نہیں رکھ سکتے ہو تو میرے مرنے کے بعد تم میرے لیے کیا صدقہ جاریہ کرو گے؟ آج سے میں نے سوچ لیا اپنی تیاری خود کروں. تو اسی کو قرآن میں اللہ فرما رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ اس نے آگے کی کیا تیاری کر کے بھیجی ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تمہارے اعمال پر باخبر ہے, تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں کرتے. پھر آگے آیت کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو بھلا دیا. کتنی بڑی آیت ہے میرے بھائی. جس دن اللہ ہم کو بلانے پر آ گیا نا, ایک قطرہ پانی کا محتاج بنا دے گا. یہ تو اس کا کرم ہے. گناہوں کے انبار میں جی رہے ہیں, گناہوں کا پلیدہ اپنے سر کے اوپر ڈال کر گزر رہے ہیں, عزت کی روٹی کھلاتا ہے, معاشرے میں اس نے عزت بنا کے رکھی. ورنہ اندرونی جو گناہ ہیں اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو لوگ تھوکنا بھی گوارا کرتے. اس کا کرم ہے کہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے, چھپانے کا معاملہ کرتا ہے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, بس اللہ نے ان کو بھلا دیا. اور یہ لوگ کون ہیں؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فاسق لوگ. آگے اور فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اس طریقے کی مثالیں اللہ اپنے بندوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کچھ نصیحت حاصل کر لے. یہ باتیں آئندہ زندگی کی کچھ نہ کچھ تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے. یہ اس لیے کہی جا رہی ہے میرے بھائیوں کہ سال پورا ہونے والا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بتائی تھی. عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس دن کو یوم کرسمس کے نام سے وہ مناتے ہیں. اور اس کے بعد مستقل ایک پارٹی کا دور چلتا ہے سال کے اختتام تک، اور پارٹی کا اختتام ہوتا ہے 31 نائٹ کے نام سے. 31 دسمبر کی رات کو 31 نائٹ کے نام سے مناتے ہیں، اور پوری دنیا میں فحاشی، اریانی، شراب اور شباب کے وہ ننگا ناچ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اگر اس آسمان کو اللہ اجازت دے دے گرنے کی تو آسمان مصیبت پہ گر جائے. اگر اللہ اجازت دے دے زمین کو کپکپانے کی یا پھٹ جانے کی تو زمین پھٹ جائے اور ان لوگوں کو اپنے اندر سمو لے. لیکن وہ کریم ذات، اسی لیے اس کی صفت حلیم ہے. اللہ کی صفت جو حلیم ہے، حلیم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا. وہ بہت برداشت کرتا ہے بندوں کو، ورنہ بندہ جس انداز سے اس کی سرزمین پر رہ کر اسی کی نعمتوں کو استعمال کر کے گناہ کرتا ہے تو زمین کو تو حق تھا کہ وہ پھٹ جائے اور اس کو اپنے اندر لے. لیکن وہ اللہ سب برداشت کرتا ہے. شاید یہ محمد رسول اللہ کی اس دعا کا اثر ہے، اے اللہ میری قوم کو، میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا. محمد رسول اللہ کی اس دعا کا اثر ہے جنہوں نے دعا کی دی، اللہ آپ نے قوم عاد کو برباد کیا، قوم سمود کو برباد کیا، قوم لوط کو برباد کیا. نہ جانے کتنی قومیں آئی اس کائنات کے اندر اور انہوں نے گناہ کیے. اے اللہ کبھی کسی پر آندھی مسلط کر دی، کبھی کسی پر زلزلہ مسلط کر دیا، کبھی کسی پر ایسی ہوا مسلط کر دی کہ آپس میں ٹکرا کر مر گئی. اے اللہ میری امت محمدیہ کے ساتھ ایسا مت کر. یہ محمد رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے کہ اس کی سرزمین پر فحاشی اور عریانیت کے ایسے ننگے ناچ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے اور بندے کو صبح ایک اور عزت کے ساتھ اٹھاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں 31 منانا، یہ تمام چیزیں یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. یہ غیروں قوم کی تہذیب لفظ بول کر یہ لفظ تہذیب کی توہین ہے، یہ لفظ کلچر کی توہین ہے. میں تو اس کو چھچوڑا پن کہتا ہوں. یہ چھچوڑا پن ہے. انسان جس کو اللہ نے ایمان جیسے عظیم دولت سے نوازا ہو، اس کو تو زندگی کا 24 گھنٹہ ختم ہو تو فوراً اس کی سوچ اس بات کی طرف جاتی ہے، اللہ میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گئے. جس کو کسی شاعر نے کہا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے. زندگی کی جو دیوار تھی اس میں سے ایک اینٹ اور گر گئی. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. نیا سال کی مبارکبادی دینا کس بات کی مبارکبادی؟ ہاں آپ اپنے آپ کو ٹٹولو کہ جب سال شروع ہوا تھا تو میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ عہد کیا تھا، کچھ وعدے کیے تھے کہ اس سال اللہ کی خوب عبادت کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، اس کے راستے میں صدقہ اور خیرات کروں گا، وقت کی قدر کروں گا، ناقدری نہیں کروں گا، اللہ نے جسم دیا ہے اس کی حفاظت کروں گا، اللہ نے مال دیا ہے اس کی حفاظت کروں گا. آپ نے اگر اس طرح کے وعدے کیے تھے اور اسی کے مطابق اگر آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، یقیناً آپ کو حق ہے کہ آپ خوشی منائیں. اور اگر ایسا نہیں کیا تو میرے بھائیوں یوں سمجھو زندگی کی جو عمر اللہ نے آپ کے مقدر فرمائی تھی اس میں سے 1 سال اور کم ہو گئے. اور ہم تو مسلمان ہیں، اسلام ہماری تہذیب ہے، قرآن مقدس ہمارا انسائکلوپیڈیا ہے، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو ہماری تعلیم تو اسلامی سال ہمارا شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے، اور وہ شروع ہو چکا ہے. وہ شروع ہو چکا ہے. جماعت ثانی چل رہا ہے. ابھی تو 2-3 مہینے کے بعد رمضان بھی آ جائے. دیکھیے آپ
کہ محرم الحرام سے سال شروع ہونے کے بعد کیا ہم نے اپنی زندگی کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنا شروع کیا کہ نہیں کیا؟ یا پھر پہلے غفلت والی زندگی جو گزرتی تھی آج بھی وہی زندگی گزر رہی؟ لہذا میرے بھائیو، نئے سال کے نام پر عریانیت کو پھیلانا، فحاشی کو پھیلانا اور اپنی بستی کے اندر ایک طرح کا چھچوراپن پیدا کرنا، یہ اسلامی تہذیب نہیں۔ مسلمان تو ہمیشہ ایک دن ختم ہونے کے بعد اپنے پچھلے دن کی فکر کرتا ہے، کیونکہ اس کو حساب دینا ہے کل قیامت کے دن اللہ کو جا کر، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ جس دن بچہ ماں کی پیٹ کے اندر تیار ہوتا ہے اور اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اسی دن سے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اختتام کے دن کی تاریخ بھی لکھ دیتے ہیں کہ کس دن مرنا ہے، وہ اسی وقت طے ہو جاتا ہے۔ عقل مند انسان تو وہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد فوراً سوچے، نہیں ہے کہ 22 سال کا ہو گیا تو بھئی آج میرا برتھڈے ہے، برتھڈے کے نام پر نئی نئی چیزیں اپنی قوم اپنی بستی کے اندر پیدا کی جاتی ہیں اور خود تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ آئندہ آنے والی نسل، یہ نوجوان بچے جو کل کے معمار ہیں، کل کا جو فیوچر ہے، اس فیوچر کو پلان کرنے والے بچے ہیں، ان بچوں کی ذہن و دماغ کے اندر ایسی ناپاکیوں کو بھرا جا رہا ہے۔ خود پکڑ کے لے جاتے ہیں کیک کی دکان پر، اس سے کیک خریدواتے ہیں، اس کے ہاتھ کٹواتے ہیں۔ ٹی وی اور سیریلوں کے اندر جو ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ ڈرامے خود اپنے گھر کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کو صحیح معنی میں برتھڈے منانا ہے تو بچے کو کہو کہ بیٹا اب تم 6 سال کے تھے، اب تمہارا 7واں سال شروع ہوا، محمد رسول اللہ کے تعلیم کے مطابق اب تمہارے نماز کی نگرانی کی جائے گی۔ 9 سال پورے ہوئے، 10ویں سال کے اندر بچے نے قدم رکھا، اس کو بٹھاؤ اور سمجھاؤ، بیٹا اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے اب تم 10 سال کے ہو گئے، اب تمہارے بستر کو الگ کر دیا جائے، اب اگر تم نے نماز میں کوتاہی کی تو ہم تمہیں چماٹ ماریں گے، ہم تمہارے مار کر تمہاری پرورش کریں گے، اب تک تو تم نے نماز کے لیے ہم نے تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اب تم 10 سال کے ہو چکے ہو، اب اگر نماز میں کوتاہی کرو گے تو ہم تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ بچے کی پرورش کی جاتی ہے اس بات پر، اور کہو کہ بیٹا 14 سال پورے ہو گئے، 15ویں سال کے اندر اب تم قدم رکھ رہے ہو، شریعت کی نظر میں تم بالغ ہو چکے ہو، اب تمہارے اچھے اور برے تمام اعمال اللہ کے وہاں پر جو فرشتے ہیں کرام اور کاتبین، وہ لکھتے ہیں، اچھے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور برے اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ اب تم نماز میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں بچوں کو سکھانی ہوتی ہے، یہ اسلامی تہذیب ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ تمام چیزیں سکھانے کے بعد ایک ایسی نسل اور ایک ایسا فیوچر تیار ہوتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں چلے جاؤ گے، برسوں تک یہ آپ کی قبر کے اوپر آ کر فاتحہ پڑھیں گے۔ یہی بچے زندگی میں آپ نے کچھ کیا نہیں اور مرنے کے بعد یہ تمنا رکھتے ہو کہ میری اولاد میری قبر کے اوپر آ کر فاتحہ کیوں نہیں پڑھتی۔ لوگوں کے بچے اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتے ہیں، میرے بچے کہاں گئے، کوئی مجھے پڑھ کر بھیجنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ ہی کی پرورش کا نتیجہ ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہم حالات سے بھی سبق نہیں لیتے۔ ہماری وقت کتنی بڑی چیز ہے، جس کو عربی کی ایک کہاوت میں کہا گیا کہ الوقت اثمن من الذهب، ٹائم از منی بولتے ہیں ہم لوگ، ٹائم از منی، اس کا مطلب منی کو بھی آپ نے بہت زیادہ حیثیت دے دی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم از منی بھی نہیں، الوقت اثمن من الذهب نہیں، وقت سونے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، وقت ہر چیز سے زیادہ قیمتی۔ اور ہم مسلمان قوم ہیں جس کی عبادت میں سے ہر عبادت کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ 5 وقت کی نماز وقت شروع ہونے پر پڑھنی ہے، ختم ہونے پر ختم کر دیں گے۔ روزہ دیکھیے، روزے کی ابتدا ایک مخصوص وقت سے شروع ہوتی ہے، طلوع آفتاب سے لے کر اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب پر آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ وقت نکال کر اس کا حساب لگانا ہے۔ حج مخصوص ایام میں جا کے آپ کو حج ادا کرنا ہے۔ اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے تمام عبادتوں کو وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اسی اسلام کے ماننے والوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کو وقت کی قدر نہیں، یہ اپنے اوقات کی بربادی چائے کی ٹپریوں پر کرتے ہیں، وہ اپنے اوقات کی بربادی دوست و احباب کے ساتھ، بغیر کسی کام کے خوش گپی میں بیٹھے ہوئے اپنے وقت کو گزارتے تھے۔
یہ اسلام کے ماننے والوں کا یہ حال ہے میرے بھائی، جن کی ایک ایک شریعت کی تعلیم وقت کی تعلیم دیتی ہے. اس لیے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. حالات سے سبق لیجیے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر کبھی بھی کوئی حالات لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ راستے چلتے ہوئے اگر ٹھوکر لگ گئی، یہ ٹھوکر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. حالات سے جو آدمی سبق لیتا ہے وہ آدمی، وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی. ورنہ ہم لوگوں کے بارے میں شاید علامہ اقبال نے کہا تھا، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کہ حوادث کی موج، ایسے لوگوں کو دو چار تھپیڑے لگنے چاہیے. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہم لوگ گویا کہ سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر طوفان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. جو طوفان گزر چکا اس سے سبق لینے کے ہمارے اندر سکت اور طاقت نہیں. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. لہذا یہ 31 کے نام پر اس طرح کی بےہودگیوں کو پیدا کرنا اپنے اندر، یہ تمام ایک چھچوراپن ہے. ایک نئی تہذیب کے نام پر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ڈالنا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اگر ایسا کرنا ہی ہے تو اس رات میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ الشکر کے نام سے پڑھیے کہ اے اللہ یہ پورا سال گزر چکا، تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے ٹوٹی پھوٹی صحیح عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم تیرے دربار میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ تیرے ناراضگی والے کام نہیں کریں گے، تجھے خوش کرنے والے کام کریں گے. یہ عزم مصمم کے ساتھ، اس پکے ارادے کے ساتھ نئی تاریخ اور نئے دین کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو دنیا کے عروج پر، دنیا کے مستقبل کو اور فیوچر کو بنانے میں ایک نیا ورق اور ایک نئی تاریخ ہم لکھنے والے لوگ ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حال بھی ایسا ہوگا جیسے بھیڑ اور بکری ایک طرف چلتی ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور نعوذ باللہ ہم اپنی باڈی لینگویج سے لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ شاید مجھے اور آپ کو اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلامی کلچر سے پیار نہیں ہے، آپ کسی اور کلچر کے دل دادا ہیں. لہذا میرے بھائی عزم مصمم کرو، پکا ارادہ کرو. نئے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کریں اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے اور اس کا وعدہ اللہ کے ساتھ کریں گے. اور حساب لو، دنیا کی تمام کمپنیاں تمام چیزوں کا حساب لیتی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے اندر ہم نے کتنا پروفٹ کمایا اور کتنا ہمیں لاس ہوا. پروفٹ اور لاس کو سامنے رکھتی ہیں اور اس کی ریزنس کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے کہ اگر پروفٹ ہوا تو کیسے ہوا، اس پروفٹ کو آگے کیسے بڑھایا جائے. اپنے تمام امپلائی کو بلا کر اس کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے. نقصان ہوا، لاس گیا تو اس پر بھی میٹنگ بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں. تو میرے بھائی یہ تو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کا پورا کچا چٹھا اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے. لہذا ہمیں بھی اس کی حساب کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہمارے اکابرین محاسبہ نفس بتاتے ہیں کہ رات کو بستر پر اوپر جب جاؤ، لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے، جب آپ لیٹے ہوئے بستر پر 2 منٹ کم از کم اپنے آپ کے لیے نکالو. پورے دن میں نے کیا کیا؟ کاروبار پہ گیا، کمائی کی، حلال کمایا، حرام کا، کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا میں نے. حلال کما کر اگر اپنے گھر میں لے کر آیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے حلال کمائی دلوائی تاکہ میرے بچوں کی صحیح پرورش. حرام کمائی اگر ہو گئی ہے اسی وقت پکا ارادہ کرو کل اسے واپس کریں گے اور آئندہ ایسی کوئی کمائی ہمارے گھر کے اندر نہیں آئے گی. نماز 5 وقت پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کا حساب اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کر کرو. نماز پڑھی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. نہیں پڑھی اے اللہ کوتاہی کو معاف فرما، آئندہ کل سے انشاءاللہ نماز میں کوتاہی نہیں کریں. پورے دن میں اگر اپنی ذات سے کسی کو ستایا ہے پکا ارادہ کرو صبح اٹھتے ہی اس سے معافی مانگی. نہیں ستایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ذات سے میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. یہ ہے محاسبہ نفس، اسی کا حساب کرنا ہے. اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا خسارہ اور نقصان والی زندگی کوئی نہیں گزار رہا ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.